الفریڈ ملر اگرچہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مائیکل کو لے کر روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس وقت 2 آدمی ایسے تھے جن کو اس کے منصوبے کا راز معلوم پڑ چکا تھا، اور وہ دونوں ہی اس قدر بے بس اور کمزور تھے کہ شاید وہ اس کے منصوبے کو ناکام بنانے کی حالت میں نہیں تھے۔ ایک اس کے مرحوم قریبی دوست پیٹرک کی سوتیلی بہن میرین، جو کہ یروشلم میں نہ صرف اجنبی تھی بلکہ تنہا بھی تھی، اور دوسری جانب الفریڈ ملر کے پھیلائے ہوئے جال اور سازش کی وجہ سے نظر بند کیا گیا موساد کا سابقہ چیف جرمیاہ پیل تھا، جو اس وقت وزیر اعظم کے ایک سویٹ میں نظر بند تھا اور محافظوں کے کڑے پہرے میں تھا۔ ناظرین، اگر آپ ہماری یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب۔ وہ شخص جسے موت کے گھاٹ اتارا جانے والا تھا، اس نے رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارا۔ اس نے سادہ سا لباس اور سر پر کپڑے کی گول چھوٹی سی ٹوپی پہن رکھی تھی جو اس کی کھوپڑی پر چپکی ہوئی تھی۔ کارل ویجاٹا لائر کئی گھنٹوں تک بیکلہام چرچ کی ایک کوٹھڑی میں سجدے میں گرا زیر لب عباداتی کلام پڑھتا رہا۔ پھر جیسے ہی پوپ ہٹی وہ سجدے سے اٹھ گیا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر لبادہ اتار کر اس بیسن کے قریب آ گیا جس میں برف جیسا ٹھنڈا پانی آ رہا تھا۔ یہ پانی ایک قدرتی چشمے کا تھا جو پائپ لائن کے ذریعے اس چرچ تک پہنچایا گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ مخصوص لباس پہننے لگا جو زیارات کی غرض سے ساتھ لے کر آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے لمبی آستین کی قمیض پہنی جو ویٹیکن کے خاص درزی نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ قمیض کے اوپر اس نے سفید اونی لبادہ پہن لیا، پھر سونے کی باریک سی چین سے منسلک چھوٹی سی سلیب گلے میں لٹکا لی۔ پیروں میں سرخ ساٹن کے 2 سلیپر پہن لیے جن پر سونے کی تاروں سے کشیدہ کاری کا کام بنا ہوا تھا۔ سردی اگرچہ خاصی تھی لیکن اس نے لبادے کے نیچے اپنا وہ کارڈیگن نہیں پہنا تھا جو عام طور پر سردیوں میں پہنا کرتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے چاندی کے دستے والی وہ دا کنگ سٹک اٹھا لی جس پر سنہری سلیب بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے باہر اس کا پرائیویٹ سیکرٹری اور پروگرام سیکرٹری اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے جھک کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بوڑھے کی انگلیوں میں پڑی ہوئی انگوٹھیوں کے نگینے ہاتھ کی حرکت سے جگمگا رہے تھے۔ ان سے آگے پادریوں کا ایک اور گروپ کھڑا تھا، انہوں نے بھی جھک کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس طرف تشریف لائیے، اس کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ایک طرف اشارہ کیا اور وہ لوگ اس حال میں داخل ہو گئے جہاں صبح کی عبادت کا اہتمام تھا۔ عبادت سے فارغ ہو کر وہ چرچ کے صحن میں نکل آیا جہاں ہزاروں پادری، عورتیں اور دوسرے عقیدت مند کئی گھنٹوں سے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ لوگ اسے دیکھتے ہی خوشی سے چیخ اٹھے۔ ہر طرف سے پوپ پال زندہ باد کے نعروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ پوپ جان پال دوئم تھا۔ جس جگہ پوپ کھڑا تھا وہاں سے دائیں طرف کچھ فاصلے پر پادریوں کا ایک اور گروہ بھی کھڑا تھا۔ پوپ کو دیکھتے ہی وہ گروہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ان کی رہنمائی لمبی داڑھی والا ایک بھاری بھرکم پادری کر رہا تھا جس نے سونے کی تاروں والا بروکیڈ کا بھاری لبادہ پہن رکھا تھا۔ اس نے سر پر سونے کا خوبصورت تاج بھی پہن رکھا تھا۔ وہ یونانی آرتھوڈکس یروشلم کا سربراہ تھا جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پوپ کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ پوپ کی خواہش کے مطابق کوئی اہم شخصیات اس سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھیں۔ روم میں اسرائیلی سفیر سے بات چیت کے دوران پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ سرکاری طور پر پوپ کے اس دورے کی تشہیر نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی طے پایا تھا کہ مقدس مقامات کی زیارت کے بعد پوپ کی اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر سے مختصر سی میٹنگ ہوگی۔ گزشتہ رات بن گورین ایئرپورٹ پر پوپ کا استقبال
استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے مذہبی امور کے وزیر نے بتایا تھا کہ اس دورے کے تمام انتظامات پوپ کی ہدایت کے مطابق ہی کیے گئے ہیں۔ پوپ نے اسرائیلی حکومت سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ یروشلم میں اس کے دورے کے دوران پولیس یا حفاظتی فورس تعینات نہ کی جائے۔ پوپ نے ویا ڈولوروسا سے گولگوتھا تک پیدل جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا جہاں سے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ 20 صدیاں پہلے حضرت عیسیٰ کو گلے میں صلیب ڈال کر تشدد کرتے ہوئے جن راستوں پر لے جایا گیا تھا ان راستوں پر وہ شاہانہ انداز میں کیسے چل سکتا تھا؟ کچھ ہی عرصہ پہلے سینٹ پیٹر اسکوائر میں اس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے سیکیورٹی والوں کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی تھی کہ اس کی آمد کے موقع پر سڑکوں پر بیریئر لگا کر لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے۔ اس کے برعکس وہ عام لوگوں میں گھل مل جانا چاہتا تھا۔ اس کے دوروں پر عام طور پر اخباری نمائندوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے ساتھ جایا کرتی تھی، لیکن اس دورے پر وہ کسی اخبار نویس کو اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس دورے کو بھی آخری لمحوں تک خفیہ رکھا گیا تھا۔ جب اس کا مختصر سا جلوس عمریہ کالج کے سامنے پہنچا، یہیں سے مقدس مقامات کی زیارات کا سفر شروع ہونے والا تھا، تو پادریوں اور اس کے عقیدت مندوں کے متعدد گروپ اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ پرانے شہر کی سڑکیں بھی پر ہجوم تھیں۔ جیسے ہی لوگوں کو یہ پتا چلا تھا کہ پوپ یروشلم آیا ہوا ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس کے راستے میں واقع مکانوں اور دیگر عمارتوں کی چھتوں پر بھی لوگ جمع تھے۔ عمریہ کالج کا وسیع و عریض میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے 2000 سال پہلے پونٹس بیلٹ نے حضرت عیسیٰ کو موت کی سزا کا حکم سنایا تھا اور ان کے گلے میں بھاری صلیب ڈال کر گولگوتھا تک لے جایا گیا تھا۔ یہاں پوپ نے مختصر سی دعا مانگی اور جلوس آگے بڑھنے لگا۔ ہجوم بھی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پوپ راستے کی تیسری منزل پر رک گیا اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگا۔ یہی وہ موقع تھا جب لوگوں کو دھکے دے کر آگے بڑھتی ہوئی میرین نے پہلی مرتبہ پوپ کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ وہ صبح سے مائیکل کی تلاش میں یروشلم کی گلیوں اور سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ سڑکوں پر ہجوم بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اس طرح ہجوم در ہجوم سڑکوں پر کیوں جمع ہو رہے تھے۔ بلاخر ایک جگہ 3 ادیڑ عمر عورتوں کو باتیں کرتے ہوئے اس نے سن لیا۔ ان عورتوں کی باتوں سے پہلی مرتبہ میرین پر یہ انکشاف ہوا کہ پوپ یروشلم میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرین کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پوپ کو تلاش کر کے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں سے راستہ پوچھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، پھر دوڑنے لگی، اور جب لوگوں کے ہجوم کے باعث چلنا مشکل ہو گیا تو وہ سامنے آنے والے ہر شخص کو دھکا دیتی ہوئی اپنے لیے راستہ بنانے لگی۔ بلاخر وہ ڈولورسا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے اس کی شال بھی راستے میں کہیں گر گئی تھی، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اسے اگر فکر تھی تو صرف اور صرف پوپ کی۔ اب جب کہ اس نے پوپ کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، وہ آگے بڑھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ قوت آزمائی کرنے لگی، لیکن اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ مجھے راستہ دو، خدا کے لیے مجھے آگے بڑھنے دو، وہ چیخ رہی تھی، لیکن شاید کسی کو اس کی چیخوں کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ ایک جگہ اسے رک جانا پڑا۔ ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی اور 2-3 آدمی اسے اٹھا کر ایک طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرین بھی رک کر سوچنے لگی کہ شاید اس کی جدوجہد کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر وہ کسی طرح پوپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئی تو کیا کرے گی؟ پوپ کو کس طرح بتائے گی کہ اس کی جان خطرے میں ہے؟ اور پھر ظاہر ہے ملر بھی اس ہجوم میں موجود نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ہجوم میں آ کر پوپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ خود بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ ظاہر ہے وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھا؟ مائیکل کہاں تھا؟ وہ زندہ تھا یا ملر نے اسے ختم کر دیا تھا؟ وہ اس سے زیادہ نہ سوچ سکی اور ایک بار پھر لوگوں کو دھکے دیتے ہوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویا ڈولوروسا کے دوسری طرف پوپ کے جلوس کو دیکھتے ہوئے جرمیاہ کچھ ایسی
ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ 4 مسلح محافظوں نے جرمیاہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جرمیاہ بھی میرین کی طرح بڑی بے دردی سے لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جرمیاہ بڑی مشکل سے ہوٹل سے نکلنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ محافظوں نے اس شرط پر اسے ہوٹل سے نکلنے کی اجازت دی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پوپ کی حفاظت کس طرح کر سکیں گے۔ سڑک کے دونوں طرف بلند عمارتیں تھیں، کوئی گولی کسی بھی طرف سے آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود جرمیاہ اور اس کے آدمی عمارتوں کی کھڑکیوں اور بالکنیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید کسی کھڑکی سے رائفل کی بیرل نظر آ جائے یا کوئی مشتبہ چہرہ دکھائی دے جائے، لیکن ابھی تک وہ ایسی کوئی مشتبہ چیز نہیں دیکھ سکے تھے۔ جرمیاہ کو جیسے ہی پوپ کی زندگی کے خطرے کا احساس ہوا تھا، اس نے پولیس اور شین بیت کو الرٹ کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں سیکیورٹی ایجنسیوں کا جو بھی آدمی دستیاب ہوگا اسے مطلوبہ مقام کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایموس ہینفر اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے لوگ بھی تل ابیب سے یہاں پہنچ رہے تھے، لیکن جرمیاہ سوچ رہا تھا کہ تنگ سی گلیوں میں انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں سیکیورٹی ایجنسیاں بھی کیا کر سکتی تھی۔ گولی کسی بھی طرف سے آ سکتی تھی۔ پوپ کو بچانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ اسے کھلی جگہ سے ہٹا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ چاروں طرف نگاہیں رکھیں اور کسی مشکوک آدمی کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑے۔ پولیس اور شین بیت کے ایجنٹ واکی ٹاکی پر ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف گول گوتھا مقام پر پہنچ کر چرچ آف ہولی سپولکر کے عین سامنے چھوٹے سے کمرے میں ملر پوپ کے جلوس کی آمد کا انتظار کر رہا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔